قل کہہ دیجئے، لا اقول لکم میں نہیں کہتا تم سے، کیا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ ہے کہ آپ کو تو سارا ہی قرآن پہنچانا تھا، تو پھر یہ کیوں کچھ آیتوں سے پہلے کل آ جاتا ہے؟ اور اس صورت میں تو اگر آپ آیات کی ابتدا دیکھیں تو اکثر آیتوں کے شروع میں آئے گا کل۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ قل کا مطلب آپ کہیے، اگر قل نہ بھی کہا جاتا تو آپ تو کہنے والے ہی تھے، کیونکہ آپ کو کیا حکم ہے کہ جو پہنچا ہے پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک خاص حکم اور خاص پیغام ہے اس میں کہ آپ لوگوں کو بتائیے، آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ تو بتا ہی رہے ہیں، آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے لوگوں تک۔ اب ذرا دیکھیے کہ کیا پہنچانے کو کہا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیے، کیا؟ لا اقول لکم میں تمہیں نہیں کہتا، کیا؟ عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس ہیں اللہ کے خزانے۔ یہ بتائیے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی والی طاقت یا اختیارات یا قدرت یا چیزوں کے اوپر اختیار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا شرک میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جب مثلا مدینہ جاتے ہیں تو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگ جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، کیا سوچ کے کہ آپ خزانوں کے مالک ہیں۔ ایسی ہے نا کہ اللہ نے آپ پر وحی اتاری اور آپ آگے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ خزائن اللہ، خزائن جو ہے خزانے سے ہے، خازانون اس کا روٹ ہے، اور اس میں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، یعنی ہر قسم کا رزق۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے رزق کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اگر عملی طور پر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اگرچہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہے تو ایک بادشاہ نبی بن جائیں، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا۔ پھر اسی طرح چلیے، وہ تو آپ نے اگر اپنے لیے پسند کیا، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے تھے جیسے خود حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ جہاد پر آپ جاتے ہیں اور لشکر کے لیے چند کھجوروں کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں نا کہ مسلمان شدید معاشی پریشانیوں کا شکار ہوئے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ لا اقول لکم میں نہیں کہتا تم سے کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، ولا اور نہ، عالم میں جانتا ہوں، الغیب غیب کو، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ دیکھیں غیب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ غیب کا لفظی معنی کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں کل ما غاب فہو غیب، ہر وہ چیز جو غائب ہے وہ غیب ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ لیکن غیب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نسبی اور ایک ہوتا ہے مطلق۔ نسبی کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ لوگوں کے لیے غیب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے غیب نہیں ہوتا۔ مثلا اس وقت باہر سڑک پر کیا ہو رہا ہے، آپ میں سے کس کس کو پتا ہے؟ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے نا۔ لیکن جو شخص باہر جا رہا ہے سڑک پہ مثلا کوئی، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے، اس کے لیے غیب نہیں۔ تو یہ غیب نسبی ہے، یعنی جو چند لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے اور چند کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے غیب مطلق جو کسی کو بھی نظر نہیں آتا، سب سے غائب ہے، مثلا جنت، جہنم، اللہ تعالی، فرشتے، یہ کیا ہے؟ غیب مطلق میں آ جاتے ہیں، غیب حقیقی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی صحابی نہیں تشریف لاتے تھے مجلس میں تو آپ پوچھتے تھے کہ اس کو کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو اچانک کھسک کے باہر نکل گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا نہیں پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا تو آپ ابو ہریرہ سے کیوں پوچھتے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ہر جگہ دیکھتے تو آپ ابو ہریرہ سے نہ پوچھتے کہ وہ کہاں سے واپس آئے۔ تو غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالی اپنے غیب میں سے جس کو جتنا دینا چاہے
اس کے لیے وہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں کو، اور کچھ باتیں ان کو غیب کی بتا دیتا ہے. پھر وہ جو علم دے دیتا ہے وہ پھر غیب نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ جو دوسرے لوگوں کو نہیں پتا تھی. مثلا آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا جبکہ عام لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. تو جبریل کو کس طرح دیکھا تھا؟ اللہ کے اذن سے یا اپنی ذاتی کوشش سے. اگر آپ میں سے کوئی چاہے دیکھنا تو نہیں دیکھ سکتے. 40 سال تک آپ نے نہیں دیکھا تھا یا دیکھا تھا؟ کبھی آپ نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ لوگوں میں 40 سال سے جبریل دیکھ رہا ہوں؟ نہیں کہا آپ نے. جب اللہ نے بھیجا جبریل کو تو آپ نے دیکھا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ نے اس وقت کے لیے، اس خاص کام کے لیے آپ کو چن لیا، لہذا جبریل کو آپ نے دیکھ لیا جبکہ وہ باقی سب کے لیے غائب تھے. تو یہ بات چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت ذہن کلیئر ہونا چاہیے. کیا سیکھا آپ نے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ہر قسم کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے جس کو جتنا چاہے دے دے. غیب کا بھی اصل مالک وہی ہے، اور اپنے مرضی سے وہ کسی کو چن لے کچھ دینے کے لیے، لیکن سارا غیب نہیں دیتا، وہ مخصوص چیز. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. کبھی آپ کو خواب آیا، وہ خواب سچا ہوا؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ ایک چیز دیکھتے ہیں اور وہ ہو جاتی. اب یہ جو قبل از وقت آپ نے ایک چیز دیکھ لی، وہ آپ نے کوئی اپنی ذاتی کوشش کی تھی؟ نہیں نا. تو وہ کیسے دیکھ لی آپ نے؟ اللہ نے اذن دیا اور آپ نے خواب میں دیکھ لی ایک چیز. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ خواب میں جو مبشرات ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو جس طرح ایک عام انسان کو خواب میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو صرف اسی کو نظر آتی ہے، کسی اور کو نظر نہیں آتی، یا فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے یا غیب سے متعلق ہوتی ہے، تو یہ اللہ نے اس خاص شخص کو اپنی خاص رحمت سے کوئی ایک چیز دکھانے کے لیے فیصلہ فرمایا. لیکن اگر کسی کو کوئی ایک خواب ایسا آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ عالم الغیب ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مخصوص چیزوں کے لیے کیا کیا؟ چنا، اور ان کو غیب کا جتنا چاہا علم دیا. یہ اللہ کو پتا کہ کتنا. اب اس مخصوص علم کو جاننے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیغمبر سارے ہی غیب جانتے ہیں. اب قیامت کا علم کیا ہے کسی کو نہیں پتا. جب کبھی سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح وقت نہیں بتایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا وقت نہیں پتا تھا کہ آپ غیب مطلق نہیں جانتے، اور کوئی بھی نہیں جانتا. سمجھ گئے آپ سب کہ نہیں؟ گڑبڑ نہ کریں چیزوں کو. ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ میں کھاتا پیتا نہیں اور نکاح نہیں کرتا یا نہیں کروں گا. ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ خفیہ اشارہ، یہ ہے اس کا لفظی معنی. اور اصطلاح میں وحی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کی طرف لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ مخصوص طریقے پر جو پیغام بھیجتا ہے وہ وحی کہلاتی ہے. اور وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے نا چھپی ہوئی چیز ہے، چھپا ہوا اشارہ، خفیہ چیز. اب وحی بھی خفیہ چیز ہے، تو پیغمبر کو جب دی تو مخصوص طریقے سے، خفیہ طریقے سے، جو عام بندوں کو نہیں ملتی. یہی فرق ہوتا ہے عام بندوں اور پیغمبر میں. فرمایا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں کیا کروں؟ جو میرے پاس بذریعہ وحی آ رہا ہے اس کی پیروی کروں، اس کو فالو کروں، اس پر عمل کروں. قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ اعمى سے مراد کون؟ یہاں اعمى اور بصیر حسی معنوں میں ہے یا مانوی طور پر؟ فزیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہوتے. انڈرسٹوڈ نہیں؟ یہ تو سب کو پتا ہے. تو اسی طرح مانوی طور پر بھی دونوں ایک جیسے نہیں. تو اندھا کون ہے یہاں؟ کافر. اور دیکھنے والا کون ہے؟ مومن. دلیل کیا ہے کہ اس سے مراد کافر ہے؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یعنی جب یہ بات واضح ہو جائے، کون سی؟ کہ میرے پاس خزانے نہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں فرشتہ نہیں، تو پھر اگر کوئی ان باتوں کی حقیقت نہیں سمجھتا اور پھر بھی اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ وہ
اللہ کے سوا کسی اور کو خزانوں کا مالک سمجھے، یا اس کو عالم الغیب سمجھے، یا فرشتہ سمجھے کسی انسان کو، تو وہ اس طرح کی بات کہے تو پھر کیا ہے؟ وہ تو پھر ایسے ہی جیسے اس کو کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی پھر اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر سمجھ کا قصور ہے۔ افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ افلا تتفکرون، تفکر کس سے ہے؟ فکر سے۔ تو یہاں غور و فکر کے لیے ابھارا گیا۔ غور و فکر کرنا پسندیدہ چیز ہے، اور غور و فکر سے کام نہ لینا ناپسندیدہ ہے۔ کیسے؟ غور و فکر کس بات پہ کیا جائے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، کس لیے؟ کان دیے ہیں، کس لیے؟ دل دیا ہے، سمجھے؟ اگر وہ نہ اپنی آنکھ سے کام لے، نہ اپنے کان سے، نہ اپنے دل سے، وہ دیکھے تو کسی اور کی آنکھ سے، وہ سنے تو کسی اور کے کان سے، وہ سوچے تو کسی اور کی عقل سے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بلائنڈ فالوئنگ۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں بس وہی کہنا شروع کر دے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑے۔ تو یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ پسندیدہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے، خود سوچے سمجھے، کیونکہ انسان کے اندر بہت سی ویکنیسز ہیں، انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں، اس کے جذبات بھی ہیں، اس کی بعض اوقات کسی مخصوص چیز سے ایک ایسوسیشن یا اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کیا تقاضا کرتی؟ انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھے، اور اگر وہ اوپر نہیں اٹھتا اور غور و فکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ عامہ ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھ سے کام ہی نہیں لیا اور اپنے دل سے کام ہی نہیں لیا تو فہم لا یرجعون، ان کو سمجھ بھی تو نہیں آئے گی، پھر پلٹیں گے کہاں سے؟ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس بات کا یقین کہ نبی خزانوں کا مالک نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبی غیب نہیں جانتا۔ نمبر 3، نبی فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، اسے انسانوں کی طرح بھوک، پیاس، نیند، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانوں کی خصوصیات اس میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کے لیے رہنما بنا کے بھیجے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتا، کافر اور مومن، جاہل اور عالم، یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پیچھے بھی آپ اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں، یعنی آنکھوں سے مراد صرف اس نظر سے دیکھنا نہیں بلکہ بصیرت کا استعمال ہے۔ تو پھر پوچھا گیا، اور یہ ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے، فلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، عقل سے کام نہیں لوگے۔